میں قرآن حکیم کو سر پہ رکھ کے قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنی ملت کے لیے کوئی بابری مسجد کے لیے سودے بازی نہیں کی۔ اگر میں نے سودے بازی کی ہے تو مجھے اور میری اولاد کو اس کو نابود کرتے ہیں، ورنہ امان اللہ خان اور اس کی اولاد کو اس کو نابود کر دے۔ مسلمان ایک خدا پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن کو اپنی زندگی کی راہ دکھانے والی کتاب مانتا ہے، اور کوئی بھی مسلمان قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر جھوٹ بولنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کچھ لوگ مرحوم سلطان صلاح الدین اویسی صاحب پر بابری مسجد کے سودے کا الزام لگا کر عوام کے دلوں میں زہر گھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان مسجد کا سودا کرنا تو دور، اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن کچھ لوگ جھوٹی باتوں اور من گڑھنت الزاموں کا سہارا لے کر اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں۔ جب یہ الزام لگایا گیا تھا تو مرحوم سلطان صلاح الدین اویسی صاحب خود مکہ مسجد جا کر قرآن شریف ہاتھ میں اٹھا کر اللہ کو گواہ بنا کر کہے تھے کہ ان پر لگایا گیا الزام بے بنیاد ہے۔ اگر میں نے ایک سے کسی کام کے لیے فیصلہ لیا ہے تو آئے میدان میں اور یہ قرآن مجید ہے، خاموش رہیے تاکہ میں سکون کے ساتھ قسم کھا سکوں۔ حضرات، میں شراب سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ خاموش بیٹھیں اور میری پوری بات کو سنیں، میری قسم کو سنیں۔ حضرات، آپ سکون کے ساتھ خاموش بیٹھیے۔ اے اللہ، میں قرآن حکیم کو سر پہ رکھ کے قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنی ملت کے لیے کوئی بابری مسجد کے لیے سودے بازی نہیں کی۔ اگر میں نے سودے بازی کی ہے تو مجھے اور میری اولاد کو اس کو نابود کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کسی انسان کی سچائی اور ایمانداری کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ عوام کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے جال میں بالکل نہ پھنسیں جو جھوٹے آروپ لگا کر بھٹکاتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنا، آپس میں لڑانا اور ہماری طاقت کو کمزور کرنا ہے۔